الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، خاص طور پر ہمارے محبوب دوست اور مخدوم حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب اندر کھاتے ہیں اور ان کے صاحبزادے برخوردار مولانا محمد حسیفہ سلمہ. آج الحمدللہ یہ مدرسہ اختر علوم کا سالانہ جلسہ ہے. ہر سال آپ حضرات سے اس موقع پر زیارت اور ملاقات ہوتی ہے اور قرآن مجید کی نسبت سے ہوتی ہے. نسبت قرآن مجید. کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو جمع کیا ہوتا ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے بطور وراثت کے نبی کے بعد کتاب کن کو دی ہے؟ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے منتخب کیا ہے. اصطفینا کا لفظ آتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس کے سینے میں قرآن اور علوم قرآن ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے. وراثت پیغمبر ایسے تقسیم نہیں ہوتی. تمہاری وراثت نہیں تقسیم ہوتی ایسے. اس کے لیے بھی وارث مول صاحب کے پاس جاتے ہو، لسٹ بنتی ہے، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. اللہ نے فرمایا ہمارے محبوب کی وراثت بھی ایسی تھوڑی ہے. منتخب کریں گے امت میں سے لوگ جن کو یہ وراثت دیں گے. اورثنا الکتاب، قرآن کہہ رہا اورثنا الکتاب، ہم نے وراثت کے طور پر دے دی، کتاب دے دی، کتاب کے علوم دے دی. ان کے سینوں کو ہم نے نبی کی وراثت کے لیے منتخب کر لیا. یاد رکھو یہ جماعت، علماء کی جماعت، طلبہ کی جماعت، یہ آتی نہیں ہے، یہ لائی جاتی ہے. انتخاب ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، کہاں سے. انسان حیران ہوتا ہے کہاں سے آدمی آتا ہے. بچہ آتا ہے قرآن کے علوم لے کر جاتا ہے، روشنی کر دیتا ہے. وہاں اندھیرے سے آتا ہے
روشنی لے کر جاتا ہے، پورے علاقے کو روشن کر دیتا ہے۔ جانے والے جا کر دیکھتے ہیں یار یہاں تو کچھ نہیں تھا، یہ باغ و بہار کیسی؟ کہا کہ بھئی ایک بچہ گیا تھا، وہ نبی کے وراثت لے کر آیا، اور یہاں حوصلے جو تقسیم کی تو باغ و بہار ہو۔ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا۔ یاد رکھو، حضرت نے بھی شعر بھی پڑھا ہے جو قرآن مجید کا، وہ یحبہم ویحبونا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے ہم تمہیں چاہتے ہیں پھر تم ہمیں چاہتے ہو، پہلے ہم تمہیں بلاتے ہیں پھر تم ہمارے ہاں آتے ہو۔ جو آپ آئے ہوئے ہو، آپ تھوڑی خود آئے ہو، آپ لائے گئے ہو۔ چلو بھائی ہاں چلو جلسے میں چلو، درویشوں کی باتیں سنو، علماء کی باتیں سنو، جانتے بھی کرو، دیکھو بھی۔ مولوی تو وہ ہے جس کو دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے، پھر تم کو تو مولوی ہے، مولوی وہ ہے۔ بیگم کو دیکھنے پہ ثواب نہیں ملتا، مولوی کو دیکھ لو، امام صاحب کو تم دیکھو، آپ کو اجر ملے۔ چند چیزیں ایسی جن کو دیکھنا اجر، والدین کو دیکھتا اجر ملتا ہے۔ بلکہ میرے شیخ نے تو عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ والدین کو دیکھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حج کا ثواب ملتا ہے، فرمایا والدین کو دیکھتا ہے گھر ملتا ہے، اور اللہ والوں کو، علماء ربانین کو دیکھتا ہے تو گھر والا ملتا ہے، والا ملتا ہے۔ میرے شیخ نے برما میں یہ بات فرمائی، کسی بھی بزرگ، کسی عالم ربانی کو محبت سے دیکھنا، یہ دلیل ہے خدا تمہیں بھی اپنی دوستی دینا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں اس سے پیار ہوا ہے۔ اور پھر ہم یہ واقعہ سناتے تھے جو مسلم شریف میں نقل فرمایا، حکیم افلاطون جو ہے بہت بڑا حکیم گزرا تھا، یہ افلاطون بہت بڑا حکیم گزرا ہے، اور یہ صاحب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آگے پیچھے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ طب سے تعلق رکھتے ہیں، علوم طب سے، کیونکہ جس زمانے میں جس چیز کا شورا ہوتا ہے اسی طرح کا معجزہ نبی کو دیا جاتا ہے۔ تو افلاطون صبح کو فجر کے بعد ٹہل رہا تھا، تو ایک پاگل تھا وہاں پر پھر رہا تھا، تو پاگل افلاطون کو دیکھ کے ہنسنے لگا۔ افلاطون نے کہا جلدی جاؤ شاگردو، پاگل پن کی دوائی لاؤ، جلدی کرو مجھے کھلاؤ۔ کہ استاد جی خیریت تو ہے؟ کہتے یہ پاگل جو دیکھ کے مجھے ہنسا ہے نا، اس کو مجھ سے مناسبت ہے، دلیل ہے کہ مجھ میں بھی پاگل پن کے جراثیم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ والے کو، علماء صالحہ کو، ان دین والوں کو محبت سے دیکھنا دلیل ہے کہ تیرے اندر بھی خیر کے جراثیم ہیں، محبت سے دیکھ رہا ہے، تجھے خیر ملنے والی۔ ایک بڑا مشہور قصہ ہے، ایک راوی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے لاتے ہیں، عبد الرحمن الرواسی، رواسی روس سے ہے، سری پائے والے کا بیٹا عبد الرحمن، اور وہ اپنے ساتھ لکھتے تھے میں سری پائے والے کا بیٹا ہوں، جو میرا باپ سری پائے بیٹا تھا، یہ نسبت لگاتے تھے ساتھ۔ اور میں قربان جاؤں ان محدثین پر، ان علماء پر، کہ اپنے ساتھ انہوں نے اپنی اصل نسبت نہیں چھوڑی، یہ بتانے کے لیے کہ خدا کا فضل جب متوجہ ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ زمین کون سی، وہ قریش کے سرادید اور سرداروں کو محروم کر دے، افریقہ سے آنے والے کالوں کو نواز دے۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی دینے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ خاتون افریقہ سے تعلق رکھتی ہے، کہ والد ان کے شوہر یاسر بھی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بیٹے عمار بھی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، بلال بھی افریقہ سے ہے، ابو ہریرہ یہ بھی یمن کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، بس ان کی نگاہ انتخاب چاہیے، کیونکہ سورج جس زمین پر پڑ جاتا ہے
اس میں رویدگی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اچھی سے اچھی زمین ہو اور سورج وہاں پر نہ پڑتا ہو، 1000 کوشش کر لیں کوئی چیز نہ اگا سکو گے. جب اللہ کی رحمت کسی پر اس کا سورج متوجہ ہوتا ہے، پھر زمین کالی ہو یا گوری ہو، اس میں سے پھر خیر کی فصلیں نکلیں. یہ راز ہے، یہ راز ہے. یہ ایسی نسبتوں کو کیوں لگاتے تھے؟ آج تو لوگ نسبت چھپاتے ہیں. لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے، بڑے بڑے اپنے ساتھ القاب لگا لیتے ہیں. ہم اپنی نسبت لکھتے روا سے، میں سیری پائے والے کا بیٹا ہوں. محدثین نے لکھا کہ اس کا کیوں، یہ کیا نسبت، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک عالم، ایک طالب علم ان کے علاقے میں آیا، فجر کے وقت پہنچا تو یہ سری پائے فجر کے وقت بکتے ہیں. صبح صبح ناشتے کا آئٹم ہے. ناشتے والے جانتے جو ناشتہ لگاتے ہیں، یہ صبح صبح کا آئٹم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ فرمایا اللہ نے میری صبح میں برکت کی ہے. جتنے کاروبار صبح شروع ہوتے ہیں دوپہر سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں. سارے دن پھر منجی کے اوپر لوٹیں لگاؤ. گوشت والے ہو گئے، سبزی والے ہو گئے، منڈی والے ہو گئے، آڑتی ہو گئے، جو اور جو 11 بجے دکان پہ جاتے تو رات کے 11 بجے تک مکھیاں مارتے رہتے ہیں. تو فرمایا اللہ نے میری صبح میں برکت کی، میری امت کی صبح میں برکت کی ہے جس میں ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. رزق تقسیم ہوتا ہے صبح کو، ہم سوئے ہوتے ہیں. تو اس کی ایک مثال مجھے بھی اچھی یاد آتی ہے. میں پہلی بار جب انگلینڈ گیا 1996 کی بات ہے، تو صبح فجر کے وقت گھنٹی بجی، اور گھنٹی بجے کے بعد خاموشی. نماز کا ہم تو مسجد گئے تھے، مسجد سے واپس آئے تو دیکھا کہ 2 دودھ کی بوتلیں وہاں رکھی. انہیں بتایا کہ یہ دودھ صبح کو فجر کے وقت رکھ جاتے ہیں. جو لوگ فوراً سنبھال لیتے ہیں، اس کو گرم کر لیتے ہیں، اس کا ذائقہ بھی اچھا، چائے بھی اچھی بنے گی، پینے میں اچھا، کھیر میں بھی اچھا، سیوئیوں میں بھی اچھا. میں کتنے آئٹم بتاؤں آپ کے منہ میں پانی آ جائے. میٹھا میٹھا وہ ہے جس کے اوپر سامنے مٹھاس آ جائے. اور میرے شیخ فرماتے تھے اگر محبوب بات کرے اور وہ میٹھا محبوب ہو اور شکر کھا کے بات کرے تو کیا حال ہوگا. وہ فرماتے تھے کس قدر حلاوت ہے میرے طرز بیاں میں، خود میری زبان اپنی زبان چوس رہی ہے. میرے شیخ کا شعر ہے، کس قدر حلاوت ہے میرے طرز بیاں میں کہ خود میری زبان اپنی زبان، ایسے کہتے نا زبان چوستا ہے. حضرت کر کے دکھاتے تھے خود میری زبان اپنی زبان چوس رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی جو نہیں سنبھالتے سوئے رہتے ہیں 10 بجے 11 بجے تو دودھ گرم شرم تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی چس ختم ہو جاتی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں چس، لذت اور مزہ ختم ہو جاتا ہے. وہ میاں روٹی تو ان کو ملتی ہے جو 11 بجے اٹھتے ہیں، لیکن ایسے بے چسا دودھ کی طرح ان کی روٹی ہوتی ہے اور رزق ہوتا ہے. اور جو صبح کو اٹھتا ہے اس کا تر و تازہ رزق ہوتا ہے. یہ فرق سمجھ لو آج. اور یہ ہماری روٹی تو بند نہیں ہوتی اگر ہم نہیں اٹھتے، بند تو نہیں ہوتی، لیکن بس تمہیں اب ایسے دودھ کی چائے کی عادت ہو گئی جو مشک مارا ہوا ہو تو وہ تو تمہاری عادت ہی خراب ہوگی، فطرت خراب ہوگی انسان کی. تو خیر عبد الرحمن الرواسی کہتے ہیں کہ وہ عالم آئے اور کہا کہ فلاں محدث کو ملنا ہے. انہوں نے کہا جی وہ ہمارے علاقے کے ہیں، فلاں جگہ پر ہے. انہوں نے کہا یار مجھے تھوڑا ناشتہ دے دو، میں ناشتہ کر کے پھر میں چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے. اچھا کیوں آئے؟ کہا میں حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں، سے حدیث کی پڑھنی میں نے. انہوں نے کہا اچھا آپ مسجد میں تشریف رکھیں، میں ابھی بچے کو بھیجتا ہوں. تو عبد الرحمن جو ہے، اس کو جمورہ کہتے ہیں، ہوٹلوں پر چھوٹے چھوٹے بچے جو کام کرتے ہیں، ان کا بیٹا ہی تھا. انہوں نے کہا بیٹا جا، ان کے ہاتھ دھلا، دسترخوان سامنے لگا، ناشتہ لے جا کے پیش کر اور وہاں بیٹھا رہنا.
ہو سکتا ہے اس طالب علم کو کسی شے کی ضرورت پڑ جائے، وہ سامنے جا کر وہ بیٹھ گئے اور وہ اپنا ناشتہ کرتا رہا۔ اس کا دل بڑا خوش ہوا کہ یار میں ایک اجنبی آدمی لیکن اس نے کتنا اکرام کیا، ورنہ سٹول پر بٹھا کر اور جو ہے وہ پیالے میں جو ہے پائے سیری پائے ڈالتا اور وہیں نان دے دیتا۔ انہیں مجھے یہاں بٹھایا، ہاتھ دھلائے، بڑا دل خوش ہوا کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، میرا اس نے کتنا اکرام کیا ہے۔ جب واپس گئے انہوں نے کہا ہاں بھائی کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا نا پیسے ویسے کوئی نہیں ہے، آپ تو مہمان ہیں، آپ تو طالب علم ہیں اور دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا میں نے پیسے نہیں لینے۔ انہوں نے کہا پھر ایک کام کر یہ بچہ میرے ساتھ بھیج دے، میں حضرت کے پاس جا رہا ہوں، میں بڑی دور سے آیا ہوں اور میرے پاس پہچان کے لیے ایک خط بھی ہے، جو حضرت دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے، طالب علم فلاں ملک سے آیا ہے، تو میرے ساتھ اس کو بھیج دے، میں حضرت سے اس کے لیے دعا کرا دوں گا تیرے بچے کے لیے۔ وہ لے کر گئے اور کہا کہ حضرت اس کے ابا نے بڑا اچھا ناشتہ کرایا اور پیسے بھی مجھ سے نہیں لیے اور میرا اکرام کیا، آپ دعا کر دے۔ انہوں نے کہا اللہ اس کو بھی حدیث کا علم دے دے۔ آگے بچہ وہ خود فرماتے میں واپس آ گیا، اپنے ابا کے ساتھ لگا رہا۔ جب میری 18 سال کی عمر ہوئی تو میرے قلب میں اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ میں ان میں حدیث سیکھوں کہ مجھ سے نہ رات کو چین نہ دن کو چین۔ میں نے کہا ابا مجھے بھیج، میں محدثین کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہ محدث تو فوت ہو گئے تھے جو ان کے علاقے تھے، میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا کیا سلسلہ بھائی، ہم تو سیری پائی تیرا دادا بھی بیچا کرتا تھا، پر دادا بھی تو بھی یہ کام کر۔ کہا کہ نہیں ابا مجھ سے نہیں رہا جاتا، میں مغلوب ہو چکا ہوں، آپ میرے تعاون کیجئے۔ ان کا ٹھیک ہے بیٹا یہ پیسے لے۔ عبد الرحمن الرباسی امام بخاری کا دادا استاد ہے۔ میرے دوست انسان یہ جو توفیقات الہیہ ہیں خوب شکر ادا کیا کر اس پر۔ میرے اور آپ کے بس میں تھوڑی، لیکن جب وہ آسان کر دیتے ہیں۔ میں تو اس دعا کو بہت پڑھا کرتا ہوں، مجھے یہ دعا بڑی اچھی لگتی ہے، اللہم لا سہلا، اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے الا ما جعلتہ سہلا، مگر جس کو تو آسان کر دے۔ کچھ آسان نہیں۔ آپ سمجھیں یہ ٹیشو لینا آسان ہے، یہ بھی آسان نہیں۔ آدمی وہ سمجھتا ہے میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، تو کیا کر سکتا ہے بھائی؟ فن خواہ بنا پھرتا ہے، گھر میں تو چلتی نہیں۔ تھانے دار تھا، کہتا حضرت پر عالم مجھ سے ڈرتا ہے، میں بی بی سے ڈرتا ہوں۔ حضرت تھانوی سے عرض کیا میں کیا کروں، گھر جاتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے کہ بس شیرنی کی طرح مجھے بس پنجے مارے کہ میں کیا کروں۔ یہ بھی عجیب چیز ہے۔ شکر ادا کرو اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، ورنہ پتہ نہیں ہم لوگ فرعون کی طرح انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتے رہتے۔ میرے شیخ فرماتے تھے، حضرت شیخ نے فرمایا منصور حلاج نے انا الحق کا نعرہ لگا دیا، اتنا اونچا چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں گم ہو گیا، انا الحق یہ گم ہو گیا تھا۔ رکیم الامت تھانوی فرماتے اس پر کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، ان کی زبان سے جملہ نکلا اس لیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت سے بھی تو جملہ نکلوایا تھا کہ میں اللہ ہوں، حالانکہ وہ بول کون رہا تھے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے تھے، لیکن واسطہ کس کو بنایا تھا؟ درخت کو واسطہ بنایا تھا۔ گفتو اللہ بوت گرچہ حل ازہ القوم عبداللہ بوت، اللہ کا کلام کبھی اللہ بندے کے زبان سے جاری کرتے۔ لیکن میرے شیخ فرماتے تھے اگر منصور حلاج کی شادی ہوتی تو کبھی نعرہ نہ لگا سکتے۔ پھر فرماتے کہ کیوں؟ اس لیے کہ نعرے کے لیے منہ کھولتے، یہ کیا ایسے سے کر رہا ہے، مرچیں ختم ہوگی جلدی لے کے آ، لکڑی ختم ہوگی جلدی لے کے آ۔ کہا کہ اس کو نعرے کا موقع ہی نہیں ملنا تھا۔ آپ نے جن کی شادیاں ہوئی کتنے نعرے مارتے ہیں؟ رات کو تہجد پڑھ کے رو رہے وہ کر رہی پوری دنیا کہہ رہی یار پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کے رونے کی آواز تو بیٹھ تک آ رہی تھی، اور گھر میں نہیں کہتے بس ہر وقت رونے کے ہی کام ہے، گھر کے کتنے کام کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے دوست اللہ تعالیٰ نے
دو لفظ استعمال کیے ہیں قرآن کی نعمت پر، دو لفظ، قل بفضل اللہ، کہہ دیجیے اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، یعنی یہ دو شانیں اللہ کی جب شامل ہوتی ہیں، اللہ کا فضل رحمت شامل ہوتا ہے، تو تب جا کے قرآن کی دولت ملتی ہے۔ اس لیے فضل رحمت سے یہاں مفسرین نے لکھا ہے، یہاں قرآن مجید مراد ہے کہ یہ وہ فضل ہے، یہ رحمت ہے، یہ اپنے فضل سے دیتے ہیں، اپنی شان رحمت سے دیتے ہیں کہ ہم بندے کے سینے میں اتنی بڑی کتاب کو جمع کر دیتے ہیں جس کا وزن پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا، سینے میں جمع ہے، کیونکہ ہمارا فضل متوجہ ہے، اور فضل لیاقت کو نہیں دیکھتا کہ لائق ہے ہمیں، نہیں دیکھتا۔ اس لیے میرے شیخ کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، کبھی اکیلے میں پڑھتا رہتا ہوں، کیفیات وغیرہ تو مولویوں پر نہیں اتنی طاری ہوتی، میرے شیخ فرماتے تھے مولویوں پر حال طاری نہیں ہوتا، مگر مولانا کو کبھی کبھی حال پڑ جاتے میرے بارے میں، کیونکہ میں زور سے واہ ایسے کر دیتا تھا، مولوی کیونکہ علم کی اور شان ہوتی ہے، لیکن حال پڑ بھی جاتا ہے، لیکن صحیح حال ہونا چاہیے، حال میں چال نہ ہو، یہ حال تیرا چال ہے، یہ حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ حضرت کا شعر بہت پسند ہے آپ کو؟ ہاں، یہ شعر حضرت کا کام بنتا ہے فضل سے اختر، یاد رکھو، آپ یہ شعر پڑھا کرو، آپ اپنی جو آخرت کی محنت کر رہے ہو کسی پر نظر نہیں جائے گی، اس لیے کہ وہ فضل سے کرا رہے ہیں، تیرا کیا کمال ہے، میرا کیا کمال ہے، وہ بتاؤ۔ ہاں، کمال تو وہ ہے نا جو اپنی طرف نسبت کر سکے، تو ہم نسبت کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی، تم یہاں پر بیٹھے ہو، کہو جی میرا کمال ہے، میں جلسے کے اندر آ گیا، آپ کا کیا کمال ہے؟ یہی لاتے کسی اور طرف چلی جاتی اور پھر لاتے کھاتی کسی جگہ جا کر، یہاں لے آئے۔ ان بچوں کے سینے میں اللہ تعالی نے قرآن رکھ دیا، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے۔ بہت ہی عجیب شعر ہے، بڑی گہرائی ہے اس میں کہ امور آخرت محض فضل پر ہے، اس لیے یہاں پر فرمایا قل بفضل اللہ، اے لوگو اللہ کے فضل کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ خوشیاں مناؤ۔ خوشی منانے کی یہ چیز ہے، یہ دولت جو ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی، ہمارے سینے میں فرمایا یہ میرا فضل ہے، پورے قرآن کو فضل قرار دیا کیونکہ فضل الہی شامل ہے، تو میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سینے میں جمع کر سکتے ہیں، رحمت شامل ہے۔ الرحمن علم القرآن کہا، اور رحمان وہ لفظ ہے جس میں رحمت درجہ کمال میں ہوتی ہے، رحیم میں رحمت درجہ کمال میں نہیں بلکہ مخصوص ہوتی ہے، مخصوص لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، لیکن الرحمن کی جو رحمت ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہے، اپنوں کو بھی شامل ہے، غیروں کو بھی شامل ہے۔ اللہ نے تعلیم قرآن پر جو لفظ استعمال کیا ہے الرحمن، کہ میری اتنی بڑی رحمت شامل ہوتی ہے علم القرآن، قرآن کی تعلیم میں، اور کوئی لفظ نہیں لائے، الرحمن، یہ میری شان رحمان ہے۔ امام بخاری جو آخری حدیث لائے اس میں یہی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، آگے دیکھو اللہ کہتے میں رحمان ہوں، اس لیے تیری تھوڑی سی نیکی کے اوپر پورے پردے کو جھکا دوں گا، رحمان تھوڑے پر زیادہ دیتا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، ابھی رحمتی ہی کمال رحمت اور کمال فضل قرآن کو قرار دیا ہے، فبذالک فلیفرحوا، اس پر خوشیاں مناؤ کہ ہمارے بچے کو اللہ نے نعمت دی ہے، یہ ڈگری ہے جو خوشی منانے والی، کیونکہ یہ دائمی ڈگری ہے، باقی فانی ڈگری ہے، باقی ڈگریاں تو ختم ہو جائیں گی، قبر کے دروازے پر کوئی ڈگری نہیں، اور آخر میں ضرورت بھی نہیں ہے، کسی انجینئر صاحب کی ضرورت نہیں ہے، مستری صاحب کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کی ضرورت ہے، بیمار ہی نہیں ہونا تو ڈاکٹر کی ضرورت ختم، بلڈنگیں بنی بنائی ملیں گی تو مستری کی ختم،
فروٹ مروٹ ہر چیز موجود ہے تو منڈی ختم. دیکھ ماں سجی سجی ملیں گے تو بیوٹی پارلر ختم. بتاؤ دنیا کے سارے کام ختم ہو جائیں گے نا, لیکن قرآن والے وہاں بھی رسول اللہ سے قرآن سنیں گے, مست ہوں گے. اگلی سب اللہ الرحمن سے اس کا کلام سنیں گے, کہیں گے اوپر بھی دیکھیں گے, اور دیکھو بھائی کیسی تجوید چل رہی ہے, کیسی, کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوگا. دوسرے تو سننے کا مزہ لیں گے, اس کا ڈبل مزہ آئے گا. ایک بات انسان کو پہلے سے پتا اور وہ آ رہی ہو تو اس کو بہت مزہ آتا ہے, اب یہ ہوگا, اب یہ ہوگا, اب یہ ہوگا, اگلی آیت تیار. اور جو پروٹوکول ہوگا وہ تو الگ ہوگا, وہ تو قبر سے شروع ہو جائے گا پروٹوکول. وہی سے حافظ قرآن آیا بھائی, عالم دین ہے, خیال کرو بھائی, خیال کرو. اوپر سے آوازیں لگ جائیں گے, وہ خیال کرو. ان کا معمولی لوگ نہیں ہیں. میں نے کل کے جلسے میں بھی کہا کہ جب سوال جواب ہوتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں, اِنَّا لَنَعْلَمُ, ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ تو یقین والا بندہ ہے. تو پہلے کسے بتایا, رب پہلے بتا دیتے, میاں یہ جو بندہ ہے ہمارا اپنا بندہ ہے, اپنا پروٹوکول پورا کر لو جو کرنا ہے. ہمیں پہلے پتا تھا, پہلے سے اطلاع کر دی جاتی ہے. بوسوں کے بارے میں لکھا ہے کہ پہلے دربار الہی پر روح پہنچاتی جاتی ہے, وہاں ملاقات کر کے آتا ہے تو سوال جواب. مجھے بتاؤ جب بادشاہ سے مل کر آ گیا تو پھر سوال جواب کرنے والے جو ہیں ان سے گھبرائے گا وہ, بولو بھائی. لیکن ایک ضابطہ ہے, ضابطے سے سب کو گزرنا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ فرشتے آئیں گے منکر نکیر, ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے, سیاہ رنگ ہوگا, ہاتھ میں آگ کا گروز ہوگا, منہ سے آگ نکلتی ہوگی, اور آ کے پوچھے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حواس برقرار ہوں گے یا ہم بے ہوش ہو جائیں گے؟ ہم حواس باختہ ہو جائیں گے یا ہمارے حواس برقرار ہوں گے؟ کہا کہ نہیں, تمہارے حواس بالکل ایسے ہوں گے جیسی باتیں ایسی یاد رہیں گی. یہ بولیں گے نہیں, ہم ساری باتیں یاد رہیں گی. ہاں گپے شپے لگائیں گے, یار مسجد میں جایا کرتے تھے یار سب صاحب کی, ہاں یہ ہوا یا وہ ہوا, یہاں کیا ملا یار, یار پہلے پتہ لگ جاتا اتنا کچھ ملنا ہے تو خدا نہیں وہیں پڑے رہتے ہیں, بستر لگا دیتے ہیں تو وہاں پتہ چلے گا. فرمایا ہمارے حواس یہی رہیں گے, آپ کے حواس ایسے رہیں گے. رسول اللہ نے فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا, عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرواہ نہیں ہے, پھر آنے دو, آنے دو, آنے دو, کوئی پرواہ نہیں, آنے دو, دے لیں گے سوال. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا, حدیث میں آتا ہے, فرمایا عمر تیرے بارے میں جبرائیل نے مجھے بتایا, جب عمر کو قبر میں رکھا جائے گا سوال کر پوچھے گا من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا میرا رب تو اللہ ہے, تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گے ہم تیرے لیے بھیجے گئے ہیں, تو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے. اتنے میں ندا آئے گی, اے میرے فرشتوں مجھے اور میرے عمر کو چھوڑ دو, اس طرح سے نکل جاؤ. تو انا لنعلم, ہمیں پتہ تھا پہلے سے طرح. بہت سے لوگ جو اوپر سے ہو کر آ جاتے ہیں. علامہ قرطبی نے پورے مراتب لکھے ہیں کہ پہلے آسمان سے کن کی واپسی, دوسرے سے کن کی, تیسرے سے کن کی, چوتھے سے کن کی, پانچویں سے کن کی, چھٹے سے کن کی, ساتویں سے کن کی. ایمان نہیں تو پہلے سے واپس, نماز نہیں تو دوسرے سے واپس, زکات نہیں دے تیسرے. اس طرح یہ اعمال کے اعتبار سے ہے, ورنہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور فرشتے مرحبا کہتے ہیں. دربار الہی میں اس شخص کو پیش کر دیا جاتا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحم اللہ کا کسی جگہ پر لکھا ہے کہ کہتے ہیں مجھے پیش کیا کہ تم دنوں میں اور بھی بڑے بڑے اکابر کہیں انتقال ان کا بھی ہوتا تو وہ پہلے سے آگے تھے اور میں پیچھے تھا. اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے تھے, تم نے ایسا کیا, تم نے ایسا کیا, ویسا کیا. اور لکھا ہے علامہ قرطبی نے, بلکہ تمام علماء بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو ایک دفعہ دربار میں پہنچ گیا, ڈانٹ پڑے کچھ بھی ہو, لیکن وہ مغفرت لے کے آتا ہے, کیونکہ شاہ خالی ہاتھ مغفرت لے ان کی شان کے خلاف ہے. اور ڈانٹ ٹپٹ ہو جاتی. شیخ ذکر فرماتے ہیں یعنی وہ خواب کی بات کہ میں تو میرا کیا بنے گا, میرے تو بڑوں کی ڈانٹ پڑ رہی.
میں پیچھے سے آیا اور میں جا تو بھی پیچھے چلا جا, تجھے کیا پوچھ, چل پیچھے جا. اور میں کب بڑوں کا لڑ پکڑنے کا یہ فائدہ ہے, وہ نکل گئے پیچھے, تم بھی نکل گئے, وہ بھی نکل گئے. میرے دوست, وہاں بھی پروٹوکول, وہاں بھی عالم کا علم باقی ہے. ارجعوا الی علمائکم, اپنے علماء سے جا کر پوچھو. سفارشیں چل رہی, حافظ قرآن کی سفارش چل رہی, تو کام دے رہا ہے نا. حافظ وہ ہوگا تو بلایا جائے گا, حافظ صاحب ادھر آؤ, یہ کھڑے ہیں وہ لوگ, کن کی بخشش کرنی ہے, بولو تم بولو, ہم اس کو بخش دیں. تو بتاؤ یہ ڈگری باقی رہی ہے, باقی ڈگری ان کو ضرورت نہیں ہے نا, باقی ڈگریوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور دنیا میں ضرورت نہیں ہے. کتنی بڑی مخلوقات ہیں, بتاؤ یہ سمندر تمہارے ساتھ ہے, 18,000 مخلوقات اس میں لکھی, اس میں ہوتی ہیں. علامہ دمیری لکھا ہے کہ 18,000 مخلوقات سمندر میں. تو میں کراچی والوں سے پوچھتے تمہارے اسپتالوں میں کتنے علاج کرانے آتی ہیں, بتاؤ بھائی, آتی تو کیا بیمار نہیں ہوتی, اپنا علاج خود کر لیتی. اللہ نے ان کو ڈاکٹر بنایا ہوا ہے, تو یہ ہو جاتا یہ کھا لینا, یہ ہو جاتا یہ کھا لینا, یہ ہونا تو کوئی دن بھوکا رہ لینا. میں افریقہ گیا, شیر نے تازہ تازہ شکار کیا تھا, ہم نے کہا ہم بھی دیکھے جا کر. جنگل میں گئے تھے ہم, تازہ شکار کیا. جب شیر شکار کر لیتا ہے نا پھر کچھ نہیں کہتا بندے, لیکن پھر بھی خیال کرے تھوڑا بہت اور چٹنی کی تم ہی نہیں رگڑ جائے وہ, پھر بھی خیال رکھتے. یہ میں بڑی فنی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ میں افریقہ آتا جاتا رہتا. تو خیر ادھر میں نے کہا یار وہ ایک بالکل قریب ہی گاڑیاں ننگی ہوتی ہیں جس میں سیٹ, بالکل گاڑی قریب ہے, بڈھا بڈھی. تو تمہارے ڈرائیور نے کہا کہ میں بھی قریب سے حضرت صاحب مہمان. میں کہا یار گل سن, بات سن, یہ بڈھا بڈھی تو 100 سال کی عمر کے بڈھے لگتے, یہ کم وقت تو مرنا ہی چاہتے ہیں, شاید اس کے ہاتھ سے مرنا ہو. گاڑی پیچھے کر, بہت ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے, قوم کو بھی ضرورت ہے. انہیں بتایا کہ یہ آج کھائے گا تو 3 دن ناغا کرے گا یہ, تاکہ میرا میدا خراب نہ ہو جائے. تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں, ہم اسی لیے بیمار ہیں نا. ایک طرف ایک اسٹریٹ تھی جس پر لکھا تھا یہ کھانا وہ کھانا, جیسا آپ کی فوڈ اسٹریٹ, اور دوسری طرف تھی میڈیکل اسٹریٹ. اس نے کہا یار یہ کیا بات ہے, یہ کھانے کی اسٹریٹ ہے اور یہ ادھر سارے ڈاکٹر بیٹھے. کہا کہ یہ جو ہے نا ادھر بھیجتے ہیں, لوگوں کو آتے ہیں یہاں کھاتے ہیں, یہاں مریض بن کے آ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں کوئی طبیب نہیں تھا, ایک طبیب آیا, دکان کھولی, کوئی مریض ہی نہیں آتا. جب اس کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا ہے کھانے پینے کا, تو انہیں کہا کہ میری تو یہاں طب اور ڈاکٹری نہیں چل سکتی. لیکن انسان سب زیادہ بیمار کھانے پینے سے ہوتا ہے. تو کتنے علاج کرانے کے لیے آتے ہیں, کتنے جانور آپ کے ہاں ہیں. کسی بلی گئی کبھی, میرا میدا خراب ہے ڈاکٹر صاحب, حکیم صاحب چورن دے دو, کبھی گئی؟ اللہ نے ان کو ڈاکٹر بھی بنایا ہے, انجینئر بنایا ہے. اپنے گھر کیسے بناتے ہیں, چھوٹی سی پپیا جو چڑیا ہوتی ہے کیسے گھونسلہ بناتی ہے, شہد کی مکھی کیسے گھر بناتی ہے. اللہ نے یہ فنون ان کی اندر بدیت میں رکھ دیے ہیں, لیکن اللہ نے اپنی معرفت, محبت اور وحی الہی کے لیے انسان کا انتخاب کیا ہے. وحی الہی زمین پر نہیں آئی, اللہ کے کلام نہیں اترا جب تک آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے. اس سے پہلے کبھی وحی الہی نہیں آئی. پھر جبریل السلام آئے, آدم السلام کی وحی لے کر آئے, اور آخری میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر وحی لے کر آئے. اور پھر ان کی امت کو یہ اعزاز ملا کہ ان کی کتابیں تورات بھی نازل ہوئی, انجیل بھی تختیوں پر آئی, جنت کی تختیاں ان پر لکھی ہوئی آئی. ہماری باری آئی, ہماری باری آئی. اللہ نے کہا اس کے لیے تو جنت کی تختیاں ہیں, اور اے پیغمبر, اے محبوب, تیری کتاب کے لیے جنتی ہیں جن کے سینے میں جمع کروں گا. پہلے نبی کے سینے پر قرآن اترا, اس کی زبان سے صحابہ نے سنا, پھر صحابہ کے سینوں میں گیا, اور پھر امت کی قیامت تک کے لیے قرآن سینہ بسینہ جائے گا. یہ کتاب ایک چھپا ہوا, یہ تو تعاون کے لیے. افریقہ کے ملکوں میں چلے جاؤ,
کتنے ملکوں میں افریقہ کے قرآن نہیں ہے، نسخے نہیں ہے، زبانی کلام پڑھ رہے ہیں، زبانی قرآن زبانی پڑھ رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، کتابیں نہیں ہیں ان کے پاس۔ ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے والد صاحب کے، ان کے والد میرے والد ایک جگہ کے، وہ سعودیہ میں چلے گئے، وہ افریقہ گئے، دیکھا لوگوں کے پاس قاعدہ بھی نہیں ہے، قاعدہ بھی نہیں ہے، استاد بھی نہیں ہے، قاعدہ بھی نہیں ہے۔ 10 لاکھ نورانی قاعدے شیئر کر کے افریقہ میں تقسیم کیے، 10 لاکھ۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مدرسے ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں۔ ہم بڑے ناقدرے ہیں، ہم یہ دیکھتے یہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں، وہ چیز نہیں، وہ ساری چیزیں ساروں کے پاس ہوتی ہیں۔ اندھیروں میں ڈالر کھانے والے، پاؤنڈ کھانے والے اندھیروں میں لوٹ رہے ہیں، ان کے پاس اندھیرے ہیں۔ ہمارے دوست نے بتایا لندن میں رہتے ہیں، انگریز مسلمان ہوا جوڑا، انٹرویو کیا، رو پڑے میاں بیوی، کہنے لگے تم نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا، تمہیں اسلام کی روشنی کی قدر نہیں، ہمیں پوچھو۔ اب ہم سوچتے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اگر اسی طرح ہم مر جاتے کبھی جہنم سے نہ نکل سکتے۔ تمہارے پاس تو بخشش کے 1000 بہانے ہیں، حافظ قرآن بہانہ ہے، عالم دین بہانہ ہے، بلکہ حدیث میں علامہ قلیوبی نے لکھا ہے کہ ایک عالم جب پل صراط پر جا رہا ہوگا، بھی چڑھائی ہوگا 2 4 10 سیڑھیاں، تو اتنے میں زور سے آواز سنے گا مولوی صاحب، امام صاحب، آواز سنے گا تو رک جائے گا، کون؟ کہا جی میں آپ کے محلہ دار ہوں، آپ کا محلہ دار۔ انہوں نے کہا میری تیری کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ملاقات تو نہیں، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، بس میری غفلت ہے، دنیا میں مولویوں سے ہاتھ ملاتے ہی ڈرتے ہیں کہ مولوی صاحب سے ہاتھ ملائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ امریکہ کا سیٹلائٹ نظام ہے، دیکھ لے گا فلانی مولوی سے مسابقہ کر رہا تھا، پھر اس کو اٹھا لیں گے، اس کو لے کے چلے جائیں گے۔ حالانکہ آپ کو کیا پتہ اس مسافر کی کیا اہمیت؟ ابھی میں نے بھاول نگر کے بخاری شریف کے سبق میں نے بات سنائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے والد اسماعیل کے بارے میں کہ میرے والد اسماعیل نے عبداللہ ابن مبارک سے مصافحہ کیا، یہ لکھا ہے، علماء نے بھی پڑھا ہوگا۔ میں نے سے بتایا کہ انہوں نے مصافحہ کیا اور اپنے باپ کی فضیلت میں اس کو بیان کیا کہ عبداللہ مبارک سے انہوں نے مصافحہ کیا۔ میں یہ بیان کر کے ختم ہوا تو مجھے ایک عالم ملے، انہوں نے کہا حضرت اس مصافحے کی عجیب برکت ہے، آج اپنے ہائی لائٹ کیا اور اتنا اس کے اوپر تفصیل سے بات کی۔ کہا میرے والد نے رائے گنج میں حضرت شیخ زکریا رحم اللہ سے مصافحہ کیا تھا، وہ مصافحہ کر کے گھر آئے تو ہم سب کو سکول سے نکال کے مدرسوں میں داخل کر دیا، ہم حافظ بن گئے، عالم بن گئے، آج علم کی خدمت کر رہے۔ کہا کہ آج سب میں آیا اس مصافحے میں کیا رکھا تھا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود بھی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا، آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ اور انس فرماتے ہیں رسول اللہ کا جو ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھا اور ریشم سے زیادہ ملائم ہوتا تھا اور اس میں ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ مصافحے والے کے ہاتھ میں بس جایا کرتی تھی۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ بس ابھی کہاں سے گاڑی ملی تھی؟ میرے دوست یہ نعمتیں، ہاں میں بات کر رہا تھا، یہ آپ کے ملک میں ساری چیزیں یہاں ہوں گی اندھیروں میں، ان کی زندگیاں دیکھو جا کر۔ میری تو نظر عجیب ہے، میں تو اس کی بڑی تفتیش کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے بہت سے دوست اولڈ ہاؤس میں جب بڈھے بڈھیاں ہیں وہاں کام کرتے ہیں، میں کہتے یار مجھے بھی ذرا چکر لگوا لو تاکہ پاکستان کے بڈھے بڈھیوں کا ذرا جا کے بتاؤں کہ تم کتنے خوش قسمت ہو۔ ہاں کی آوازیں آ رہی ہیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کو اولڈ ہاؤس میں اور رگڑ کے مر جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ہمارے بڈھے مسجدوں پہ قابض ہیں، سب اول میں سارے بڈھے بیٹھے۔ اب گرمی ہو جاتی، جیسے اب میں تقریر کا مجھے گرمی ہو گئی، یا تھوڑا سا اے سی وی سی چلا دو یا تھوڑی سی کھڑکی کھول دو۔ اب جوان اور بڈھوں کی ایک ہی لڑائی ہے وہاں، وہ کیا لڑائی ہے
کہ سردی میں وہ کہتے ہیٹنگ تیز کرو، جوان کہتے درمیانی چلاؤ، گرمی میں وہ کہتے اے سی چلاؤ یا پنکھا چلاؤ، بڈھے کہتے بالکل نہیں چلانا، اور بڈھے قابض ہیں کیونکہ آدھی مسجد کے اندر تو بڈھا بیٹھا ہے اور پیچھے جوانوں کو جگہ مل نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ ہے ایمان کا راستہ، یہاں اطمینان اور چین سے بیٹھے ہیں اور ان کے بڈھے بڑھیاں پاؤں رگڑ رہے ہیں، وہاں پر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کفر ہے، یہ کفر کی دنیا کے اندر نہ ہوتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ، ساری چیزیں آپ کے پاس ہو، یہ وہ ہمارے جی ایسا ہو جاتے وہ اللہ معاف فرمائے۔ حکیم الامت تھانوی رحم اللہ نے لکھا، ایک بیان کر رہے تھے، لوگوں نے کہا انگریز کا جو لندن کی نئی نئی خبریں آتی تھی، لوگ لندن ہو کے آتے جی ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے۔ حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت کافروں کو اللہ نے یوں کچھ دے دیا، قومتے تھی سر کو دے دیا۔ بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا لوگوں ہے اس مجمع میں کوئی شخص جو یہ کہے کہ مجھے لندن والی سہولتیں مل جائے اور میں لندن چلا جاؤں اور میرا ایمان ان کو مل جائے، وہ اس طرح آ کر تنگ دستی کے اندر وقت گزارے، ہے کوئی سودے پر تبادلے کرنے والا؟ 1000 کا مجمع تھا، ایک آدمی نے اٹھا، کا مطلب ہے تم بھی مالدار ہو، کیوں تبدیل نہیں کرتے؟ تمہیں پتا ہے یہ مال تو ساتھ جانے والا ہے، ان کا مال تو یہی رہنے والا ہے، اشارے ثواب بھی نہیں کر سکتے۔ ابراہیم السلام جیسا پیغمبر اپنے والد کی بخشش کے لیے درخواست پیش نہیں کر سکتا، نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنے بیٹی کی بخشش کے لیے درخواست پیش نہیں کر سکتا، اور تو ساتھ ساتھ مسئلے بخشواتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اندر کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کسی کو ظاہری دولت دے دی، کسی کو باطنی دے دی، ان کو فانی دے دی، تجھے باقی دے دی۔ حضرت کرم اللہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجوہار مالو، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، جاہلوں کو مال دے دیا، ہمیں علم دے دیا، فإن المال یفنی عن قریب والعلم باق لا یزال، مال عن قریب ختم ہونے والا اور علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کچھ عالم کے سینے میں صدقہ جاریہ میں دوسرے نمبر کا صدقہ جاریہ علم علمہ وعلمہ، علم سیکھا اور سکھایا، قیامت تک کے لیے جو آگے سیکھتے سکھاتے چلے جائیں گے اس استاد کے کھاتوں میں نیچے سے لے کر اوپر تک پڑتا جائے گا، اور تقسیم ہو کر نہیں پڑے گا، پورا پورا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ 10 لڈو ہیں تو 10 بندوں کو دے دو، ایک ایک لڈو دو، یہ تمہاری تقسیم ہے، مولا کی تقسیم ہے 10 کو 10 لڈو دو۔ اللہ کی تقسیم یہ ہر ایک کو پورا ملے گا، کمی نہیں ہوگی۔ انسان کہتے حج بدل کرتا ہے تو دوسرے کے لیے حج کیا، 18 حج کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا گیا، 18 حج کا ثواب، حج بدل 18۔ اللہ تو زیادہ دے دیتے ہیں کیونکہ اشار اور قربانی کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میزان لگا ہوگا کہ ایک آدمی کا پڑھا ایسے ایسے ہو رہا ایسے ایسے ایسے، کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر، گھبرائے گا۔ اللہ فرمایا او جلدی کر، ایک نیکی کہیں سے لیا، کوئی چھوٹی موٹی نیکی کوئی ہے لیا، تاکہ پڑھا نیچے چلا جائے گا، کیونکہ جب پڑھا ایسے ایسے ہو تو پھر پاؤں رتی بھی پڑ جائے تو کام بن جاتا ہے۔ وہ اس کے بعد تو ساری ختم ہو گئی، وہ جائے گا دیکھے بڑے بڑے لوگ نیکیاں، ہزاروں کی نیکیاں لیے پھرتے ہو، بڑی بڑی نیکیاں جن کا بھی تول لگنا تھا کہ یار مجھے ایک ہی بس نیکی چاہیے، لیکن دل نہیں تھا، چھوٹا تھا دل، نہیں یار ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا یار، ابھی تو تول لگ رہا ہے۔ وہ ایک بندہ کہا یار کیوں گھبراتا ہے، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ انہوں نے کہا یار ایک چھوٹی سی نیکی چاہیے، میرا کام بن جائے گا۔ اور یار میرے پاس تو ہے ہی نیکی، اپن نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، چل تو بچ جا، چل میرے ساتھ جا، ایک نیکی دے دے گا۔ کہا کہ اللہ میں نے اپنی نیکی اس کو ہدیہ کر دی، کا لگاؤ تول میں، تو لازمی بات ہے وہ نیکی جتنی بھی ہوگی چھوٹی بھی ہوگی، لیکن پردہ نیچے جھک جائے گا، اعلان ہوگا اس کی بخشش ہو گئی۔ پھر اللہ فرمائے گا اوئے تو میری موجودگی میں مجھ سے بڑا سخی بن گیا، جا تیری بخشش کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ ایسے نہیں ہے، پورا پورا دیتے ہیں۔ یعنی ایک طالب علم آج پڑھ رہا ہے، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں کچھ کر رہا ہوں
تو اس کا پورا ثواب مجھے بھی مل رہا ہے، میرے والدین کو مل رہا ہے، میرے استاد پھر ان کے استاد پھر ان کے استاد، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا جاتا ہے، صحابہ کرام تک سلسلہ چلا جاتا ہے ان سے عالماً عالمہ ہوں معلمہ ہوں، پھر ہم سیکھ اور آگے صدقہ جاری، ایسا صدقہ جاری ختم، اولادیں ختم ہو جاتی ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، آگے کسی کے بیٹا نہ ہوا تو نسل ختم ہوگی، لیکن علم کا صدقہ جاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، مسجد ختم ہو جاتی ہے، آپ نے بنائی ہے 100 سال کے بعد جو آئیں گے وہ کبھی وہ پرانی ہوگی، اس کو نہیں بنائے، ہاں پہلوں کا بھی حصہ بیچ میں پڑا رہتا ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہوگا، لیکن حصہ ہوگا کیونکہ اکاؤنٹ کے اندر انہوں نے ابتدا تو انہوں نے کی تھی، لیکن علم میں پورا پورا ملتا ہے۔ یہ ایسا تا قیامت جائے گا جب تک کہ سینے سے حروف قرآن کے نہیں اٹھا لیے جائیں گے، عالم کا، قاری کا، علم والوں کا، علم کے مرکز بنانے والوں کا، چلانے والوں کا، تعاون کرنے والوں کا، ان سب کا صدقہ جاریہ قیامت تک، جب تک الفاظ دیں گے اس وقت تک جاری رہے گا۔ چلو پھر نے کہا نا کہ 10 سال نہیں تھا تو میں مولوی دس رہا ہے، یقین محمد تھانوی نے ویسے نہیں لکھا، تھانوی فرماتے ہیں مدارس کے ساتھ تعاون ایک آدمی نہ کرے اور بڑی ثقافتیں کرے، بڑے خرچے کرے، لیکن کسی مدرسے کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو یہ احتمال ہے کہ قیامت کے دن اس کی پوچھ ہو جائے، کیونکہ یہ سب کا کام تھا جو یہ کر رہے ہیں، سب کا کام ہے، کیونکہ علم بچتا ہے تو سارا کچھ بچتا ہے۔ آپ نے فرمایا انا عالمکم باللہ واتقاکم، میں تم میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا متقی ہوں، کیونکہ جتنا اللہ علم آتا ہے تو معرفت آتی ہے، معرفت آتی ہے تو محبت ہوتی ہے، تقوی آتا ہے، عظمت آتی ہے، عاشقی بنتا ہے، لڑتا ترسا بھی رہتا ہے، دونوں شانیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں علم اور معرفت سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم کا قیام قیامت تک کے لیے رہے گا، کیونکہ اگر علم ختم ہو جائے گا تو اللہ کی معرفت لوگوں میں ختم ہو جائے گی، محبت ختم ہو جائے گی، عظمت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ جو تاجر لوگ ہیں ان کا پورا پورا حصہ علم میں، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں طالب علموں پر، پورا پورا یاد رکھو۔ اور کہا کہ یہ جو حدیث ہے کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، 4 میں سے ایک ہو جا، یا عالم بن جا، طالب علم بن جا، یا سننے والا ہی بن جا، کبھی کبھار یہ آ کر سن لیا کر، درس قرآن سن رہا ہے کبھی کوئی سن لے، اچھا اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک مچھیرا تھا تو مسجد میں بچے تکرار کرتے تھے تو وہاں کے بیٹھ جاتا تھا بابا جی، تو ایک دن بحث کر رہے تھے خنسا پر، خنسا ہیجڑے پر، جانتے ہو ہجڑا؟ آپ یہاں بھی ہوتے تھے، تو بحث کر رہے تھے کہ ہیجڑے کی یہ قسم، ہیجڑی یہ قسم، اس کا جنازہ کون پڑھائے گا، اس کا جنازہ، یہ ویسے ہیں باقاعدہ کیا باب ہے، شریعت نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ اس کا حکم بیان نہ کیا، حکم بیان، بلکہ ان کو تو اتنی اہمیت دی گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کی صفائی کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا۔ اغوات ان کو کہتے ہیں، اغوات آج کل تو موقوف کر دیا، لیکن کیوں رکھا گیا؟ روزے کی صفائی کے لیے بھی۔ رات کی بات سن لو، کہا کہ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو شہوت کی کہ اگر اس لمحے جب صفائی کر رہا ہو کہ قلب میں کوئی بات آئے تو وہیں زمین میں دس جائے گا۔ تو اغوات رکھے جاتے ہیں جو ان جذبات سے عاری ہوتے ہیں، وہ پھر اس کی صفائی پر قلعے مقرر ہوتے ہیں۔ عجیب ہے وسلم کا، ہم تو ایسے ہی جا کر اللہ معاف فرمائے، ہمیں چونکہ مار جا کر وہاں پر سیلفیاں بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بار جب لکڑی کا یہ تھا تو کچھ وہاں سے بادلوں کی وجہ سے اور قریب میں بجلی گرنے کی وجہ سے کچھ حصہ ٹوٹ کر اندر گر گیا۔ 100 سال تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر جائے، 100 سال 100 سال کے بعد بادشاہ نے کہا بھائی صفائی بھی کرانی ہے، کچھ تھوڑی سی مرمت بھی کرنی ہے، خوف کی وجہ سے کہ کون اندر جائے۔ تو ایک بزرگ کو مقرر کیا کہ بھائی آپ بڑے اللہ والے تھے، عالم بھی تھے، پھر بھی آپ ہی اندر روزے کے جائیں، قبر مبارک پر صفائی بھی کرنی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔
بڑی مشکل سے راضی ہوئے، ڈرتے ڈرتے اندر گئے تو وہ اوپر سے چھت وغیرہ کا جو ملبہ تھا وہ قبر کے دائیں بائیں اور کچھ اوپر کے حصے پر گرا ہوا تھا، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، اپنی داڑھی کے ساتھ صاف کیا، خوف داڑھی ہاتھ نہیں لگایا تو میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہے، اپنے چہرے کے ساتھ انہوں نے پورا صاف کیا اور پھر اس کو اٹھا کر باہر ڈالا اور پھر اس گنبد کی مرمت کی گئی اور بعد میں یہ گنبد بنایا گیا جو آپ کے سامنے۔ تاریخ پڑھو، تاریخ مدینہ میں لکھا۔ تو خیر وہ بحث ہو رہی تھی تو مچھیرے نے ایک دن بہت بڑی مچھلی پکڑ لی، جس نے مشورہ دیا بادشاہ کے پاس لے جاؤ، بادشاہ بڑا انعام دے گا، بادشاہ کے پاس لے آ تو بادشاہ نے کہا چاہو اس کو 100 درہم دے دو۔ مچھلی آدھے درہم کی تھی، درہم کی بڑی طاقت ہوتی تھی، 2 درہم میں لکھا ہے کہ 2 درہم میں ایک آدمی کا پورا سال گزر جاتا تھا، 2 درہم، 2 درہم۔ علامہ ابن الدقیق کے بعد میں نے پڑھا، علامہ ابن الدقیق العید بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، تو ان کو وراثت میں جو درہم ملے تھے نا تو وہ انہوں نے ایک تھیلی میں ڈال لیے، ایک چمڑے کی تھیلی میں، اور اس میں سے اتنا خرچ کرتے تھے 2-3 درہم جو سال پورے آئے۔ تو کہا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ میں سوائے حدیث پڑھنے پڑھانے کی اور کچھ شغل نہیں کرنا چاہتا اور میں کسی پر بار نہیں بننا چاہتا، میں اسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں گا اور مفت جو ہے دنیا حدیث کی تعلیم دوں گا۔ چنانچہ جس دن وہ بوری ختم ہوئی اس دن حضرت کا انتقال ہوا۔ میں اس علماء سے کہنا چاہتا ہوں اپنے وسائل کو ضائع مت کیا کرو۔ ہم مولوی لوگ بھی بڑے ضائع کرتے تھے، ہاں حدیث میں کوئی چیز آئے تو روکنے کی ضرورت نہیں، ضرور بھیجو، آ جاؤ دے دو، لیکن خود خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ، اپنے قید مولانا نیاز موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، جب بہاول نگر حضرت سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ نے ان کو وہاں پر تعینات کے 1948 میں تو کیا کہا، نیاز محمد روپے میں سے 4 آنے بچانا، وہ مسافر آدمی ہے، تیری شادی ہوگی، آگے بچے بھی ہوں گے، وہ 4 آنے جو بچاتے تھے اس سے ہمیں تعلیم دلوائی حضرت والد صاحب نے، اور نہ کہاں بہاول نگر کہاں کراچی، اور 1978 کے اندر اس زمانے میں وسائل بھی اتنے نہیں تھے، وہ ہم پر تعلیم میں خرچ کر دیے۔ تو جب ابا جی دنیا سے رخصت ہوئے تو وراثت میں کوئی چیز نہیں تھی، تبرکات تھے جو ہم نے رکھ دیے، یہ جوتے ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ کتابیں ہیں، اور سارے قبیلوں کو جمع کر لیا، وارثوں کو، بھائی بہنوں کو، بھائی یہ تبرک ہے، جس نے لینا ہو لو، اس لیے کہ انہوں نے جو خرچ کیا وہ ہماری زمینیں بنانے پر بلڈنگ ہماری بنا دی، اور یہ تمہاری بلڈنگیں بنا دی، آگے سب کچھ بن جائے۔ اور ہم نے تبرک اس نے، ہم مولویوں کے ہاتھ میں کتابیں آئیں اور بہنیں جو کپڑے اور جوتے کوئی لے گیا، اور کوئی کچھ ڈاکٹر صاحب ہے وہ جوتے لے گیا، پنکھا لے گیا، ابا جی کا بڑا سارا پنکھا تھا جو لا کرتے تھے، اب بھی تبرک کے طور پر ان کے پاس ہے۔ یہ میں ضمناً ایک بات کر رہا ہوں، نصیحت کی بات کر رہا ہوں، ہم سارے ہم آپ پیسے یا تو خرچ کر دو، بچا کے رکھو کام کے وقت کے لیے۔ خیر بادشاہ نے کہا 100 درہم دے دو۔ اب پہلے بادشاہوں کی بیگمیں بھی ساتھ بیٹھتی تھیں، یہ اللہ کا شکر ہے پیروں کی نہیں بیٹھتی، اللہ کا بہت شکر ہے، ورنہ بھی بیان کے دوران ہی کہہ دیتی چپ کر، بڑا تو ہے، مجھے پوچھو پیر صاحب کتنے پانی میں۔ بادشاہوں کی بیگمیں پیچھے بیٹھتی تھی، بادشاہ کوئی ایسی حرکت نہ کر لے، انہوں نے کہا 100 درہم دے دو، پیچھے سے بولی 100 درہم، آدھی درہم کی مچھلی ہے، 100 درہم دے دی تو نے۔ ان کا میرے منہ سے نکل گیا میں کیا کروں، کہا میں تو یہ ترکیب بتاتی ہوں، اس کو کہو اگر یہ مذکر ہے تو اس کی مؤنث لے کے آ، مؤنث ہے تو مذکر لے کے آ۔ بادشاہ کہا جا بھائی شکار کر، اس کا جوڑا لے کے آ۔ تو وہ مولویوں کے پاس بیٹھے، طالب علموں کے پاس، انہوں نے کہا یہ تو ہجڑا ہے جی۔ انہوں نے کہا 100 درہم اور دے دو، اور پھر کہا کہ تیرا مشورہ ماننا بہت خطرناک ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے او مستمعن علم سن، او محبن یا محبت کر، اس محبت میں مراد ہے مال کے ساتھ محبت کر، مال دے، یہ محبت کا معنی یہ نہیں کہ خالی محبت کرو بس، سکی محبت، سکی محبت نہیں، مال خرچ کرو ان طالب علموں پر، ان مدرسوں پر، ان مسجدوں پر،
واللہ وہاں جا کر آپ دیکھو گے، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی آئے گا، دائیں دیکھے گا جہنم، بائیں دیکھے گا جہنم، پیچھے دیکھے گا جہنم، آگے دیکھے گا جہنم۔ رسول اللہ فرمایا اگر کسی کے پاس ایک کھجور بھی وہ اللہ کے راستے میں دے سکتا وہ دے دے، اس آگ کے سامنے وہ کھجور بھی آڑ بن جائے گی۔ صدقے کا اور ان پر ان علماء طلبہ پر خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے آپ اس کا تصور نہیں کرتے۔ میں نے بتایا صدقہ جاریہ قیامت تک کے لیے ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ۔ ولا تکن خامسا فتہلک، پانچواں بننا تو ہلاک ہو جائے گا۔ بس میرے دوستو بات کافی ہے، 12 نہیں بجانے مجھے، لیکن خود بھی قرآن مجید سے تعلق پیدا کرو، مدارس، مساجد، علماء، صلحاء ان سے محبت کرو، یہ دل کو ان کی خوراک، محبت کی خوراک دو۔ میرے شیخ فرماتے دل کی خوراک محبت ہے، لیکن محبوب اعلیٰ ہونا چاہیے تاکہ آنے والی خوراک بھی اعلیٰ نہ کس نہ ہو۔ مولانا روی فرماتے ہیں ماہر پاکاں درمیان دل نشاں، اے دوست پاکوں کی محبت اپنے دل میں بسا، دل مدا اللہ بماہر دل خوشاں، دل ان کو دینا جن کا دل اللہ کی محبت سے اچھا ہو گیا ہے، ان کو دل المرء مع من احب، فرمایا آدمی کے سچ سے محبت کرتا ہوگا۔ طلبہ سے محبت کیا کرو، ان سے محبت سے دیکھا کرو، یہ دین کے طالب علم یہ دین سیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کل کو کون کیا بن جائے گا۔ یہ سب علماء بیٹھے ماشاءاللہ میرے تائیں طرف بڑے بڑے اکابر علماء ہیں، بزرگ ہیں، حضرت بیٹھے، ہم بھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایسے، ہم استاد کہتے ہمارے تم جان نشین بنو گے، ہمارے بعد تم کام کرو گے، ایسے تقریریں کرتے، ہم کہتے ہیں حضرت استاد صاحب جوش دلانے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ سبق اچھی طرح یاد کرے، ورنہ ہمارا کیا منہ ہے، ہم نے کیا بننا ہے، یہ سچی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آج میں یہاں اترا ایئرپورٹ پر تو کسی بزرگ کو لینے لوگ آئے تو میں کہا بھائی وہ جو امت کی بلڈنگ تھی تو بڑے پلر تو چلے گئے، چھوٹوں پر ساروں پر زور آ گیا، کتنے اکابر چلے گئے۔ مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شان چلتی، پورا لاہور کے اوپر سایہ تھا، ان کا سایہ تھا، دنیا سے چلے گئے۔ جب بڑا پلر ہے تو چھوٹے پلر، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے جیسے پلر ہیں اب ان پر وزن آیا ہوا ہے۔ اللہ اس وزن کو اٹھانے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب کوئی عالم اور صالح چلا جاتا ہے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے تغیرات آتے ہیں، لیکن پھر بعد والوں کو جو تیار کیا جاتا ہے اس لیے تیار، پھر ان کی جگہ پر وہ آتے ہیں، پھر اللہ ان کو بھی ویسی ہمتیں دیتے ہیں، ان کو بھی آگے چلاتے ہیں، ان کے ذریعے کام لیتے ہیں، امت کو سنبھالا ملتا ہے۔ یہ سلسلہ ہے، سلسلہ ہے۔ وسلم چلے گئے، صحابہ کی جماعت چھوڑ دی، وسلم کے کام کو لے کر آگے نکلے، تابعین اور آگے نکلے، بعد والے اور آگے نکلے، پورے عالم میں کونے کونے میں دین اسلام کو پھیلا دیا۔ آج اللہ کا شکر ہے پورے عالم میں، وہ خاص طور پر علم، روحانیت اور تبلیغ، 3 چیزیں پورے عالم میں عام ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی، کوئی جگہ۔ افریقہ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، آسٹریلیا، کہیں چلے جاؤ، ہر جگہ مدرسے بھی ملیں گے، صلاح اور علماء صاحب نسبت لوگ بھی ملیں گے، تبلیغ کے جناب حلقے بھی ملیں گے، سب ملیں گے، ایسا ممار ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نے غالب ہونا ہے، اس کے لیے آثار ہیں سارے، اور میں اور آپ اس کے لیے استعمال ہو رہے، یاد رکھو یہ وہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے، یاد رکھو۔ اس لیے آپ نے فرمایا امت کا آخری طبقہ ایسا بھی ہوگا، ایسا آبا جو تمہارے جیسا اجر کمائے گا، ایسا فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا میری لائے دین کی مثال بارش کی طرح ہے جو اول میں خوب برستی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے، آخر میں پھر خوب برستی ہے۔ اب پتہ نہیں پہلے زیادہ برسی آخر میں، پر ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں جو آخر میں برسات کا موسم آ رہا ہے، اس میں دور نہ رہو بھائی، یہ وہ موسم ہے، یہ وہ موسم ہے، الحمدللہ یہ موسم۔ صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا الحمدللہ۔